بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ شریف جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو حج کے دوران مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مقام ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان چاہے کسی بھی ملک سے ہوں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے کس نے اور کب کی تھی؟ آج ہم یہی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کعبہ شریف کی تعمیر اتہاس میں کئی بار ہو چکی ہے۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے کے لیے ایک مقام، ایک جگہ کی مانگ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی اور وہاں بیت اللہ کی نیو رکھی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور کعبہ کا طواف بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کیے ہوئے کعبہ شریف کی مرمت اور دیکھ بھال کی۔ اس دور میں کعبہ کی تعمیر اتنی مضبوط نہیں تھی، وہ ایک چبوترے جیسی عمارت تھی۔ اس عمارت کو حضرت شیش علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور اونچا کیا اور بہتر بنایا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم کفر اور گناہ میں اس قدر گزر چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب مسلط کر دیا، اور اللہ نے جب آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے چشمے پھوٹے تو پوری دنیا پانی سے سرابور ہو گئی۔ اسی طوفان کو طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ اس طوفان کا اثر کعبہ شریف پر بھی پڑا، جس سے کعبہ کی عمارت جو شیش علیہ السلام نے تعمیر کی تھی وہ بہہ گئی، لیکن کعبہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی ویران وادیوں میں چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی بستی تھی۔ جب اسماعیل علیہ السلام رونے لگے اور انہیں پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ نکال دیا، جو آج بھی بدستور جاری ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہارا بیٹا کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کرو۔ ان دونوں نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنایا کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے، اور وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کام کیا کرتے تھے وہ پتھر آج بھی موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب تعمیر کا کام پورا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو ایک کونے میں لگایا۔ اس کے بعد دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ وہی تعمیر ہے جو آج تک موجود ہے، اور اسی تعمیر کے بعد حج اور عمرہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد اسی دور میں قبیلہ جرہم اور عمالقہ کے زمانہ دور میں بھی کعبہ شریف کی مرمت اور تعمیر کا کام کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر کیے گئے کعبہ کی عمارت کمزور ہونے لگی تھی، تو اس وقت مکہ میں آباد قبیلہ جرہم نے اس کی مرمت کی، اور جرہم کے بعد قبیلہ عمالقہ کے لوگوں نے کعبہ شریف کی مرمت کی اور کچھ حصوں کو دوبارہ بنایا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قریب 5 سال پہلے 605 عیسوی میں مکہ کے لوگوں نے کعبہ کی تعمیر کی، کیونکہ کعبہ کی پرانی عمارت کمزور ہونے لگی تھی۔ کئی بار سیلاب اور آگ لگنے کی وجہ سے اس کی دیواریں ٹوٹ گئی تھی۔ قریش قبیلہ نے یہ عہد کیا تھا کہ حلال کمائی سے ہی کعبہ شریف کی تعمیر کی جائے گی، لیکن رقم کم ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیا گیا۔ جس نیو پر کعبہ شریف بنا ہوا تھا اس نیو سے کم جگہ پر کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ جب کعبہ کی تعمیر کا کام پورا ہونے لگا تو حجر اسود لگانے کا وقت آیا۔ تب قریش قبیلے آپس میں لڑنے لگے۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یہ شرف ان کے قبیلے کو ملے، لیکن فیصلہ یہ ہوا
کہ جو بھی شخص کل صبح مسجد حرم میں داخل ہوگا وہی یہ فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن صبح سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرم میں داخل ہوئے۔ سب کہنے لگے یہ تو الامین ہے، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھا اور بولے سب مل کر چادر کے کونوں کو اٹھاؤ۔ سب لوگوں نے حجر اسود کو کعبہ شریف تک پہنچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد 64 ہجری یعنی 683 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی۔ کعبہ شریف کو اسی اصل نیو پر بنایا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یزید بن معاویہ کے دور میں مکہ پر حملہ ہوا۔ اس لڑائی میں کعبہ شریف پر پتھر پھینکنے والی توپ سے حملہ کیا گیا جس سے عمارت کا ایک بڑا حصہ گر گیا اور آگ لگنے کی وجہ سے پردہ اور اس میں لگی لکڑی بھی جل گئی تھی۔ اس دور میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ پر حکومت تھی۔ انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کا کام شروع کیا اور انہوں نے کہا تھا میں کعبہ شریف کو اسی اصل بنیاد پر بنواؤں گا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ انہوں نے کعبہ شریف کو اصل بنیاد پر بنایا اور ہجر اسماعیل یعنی حتیم کو بھی کعبہ میں شامل کیا اور دروازہ نیچے کی طرف لگایا گیا لوگوں کے داخل ہونے کے لیے، اور دروازے دو بنائے گئے تاکہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکلا جا سکے۔ اس کے بعد حضرت حجاج بن یوسف نے کعبہ شریف کی تعمیر 74 ہجری قریب 693 عیسوی میں کی تھی۔ انہوں نے کعبہ شریف کو پھر سے قریش کے زمانے والے کعبہ کی طرح تعمیر کیا۔ انہوں نے ایک دروازہ اور حتیم کو باہر کر دیا۔ آج جو کعبہ شریف ہے یہ اسی حالت میں ہے جس کو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا تھا۔ سن 1626 کے دوران مکہ میں ایک سیلاب آیا اور پانی بڑھنے کی وجہ سے کعبہ شریف کی دیواریں گر گئی تھیں۔ اس وقت عثمانی سلطان مراد کے دور میں کعبہ شریف کی تعمیر کی گئی تھی۔ انہوں نے عمارت کو مضبوط پتھروں سے بنایا جو آج تک قائم ہے۔ اس کے بعد بھی کئی بار کعبہ کی چھت، دروازے اور اندر کی چھوٹی موٹی مرمت ہوتی رہی۔ دیواروں پر سنگ مرمر کا کام بھی کیا گیا۔ کعبہ شریف کی آخری تعمیر کا کام سن 1996 میں سعودی سرکار کے دور میں ہوا۔ اس وقت کعبہ شریف کی نیو کو مضبوط بنایا گیا۔ چھت کے ساتھ ہی کعبہ شریف کے کھمبے اور اندرونی حصوں کو بھی مضبوط کیا گیا۔ وقت کے ساتھ جو کعبہ شریف کی عمارت کمزور ہونے لگی تھی، اس کے علاوہ کعبہ شریف کے باہر کی صفائی، چھت میں بدلاؤ اور عمارت کی مضبوطی کا کام آخری بار 1996 میں پورا ہوا۔ کعبہ شریف میں جو سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے اسے 1989 میں لگایا گیا تھا۔ تو یہ تھا کعبہ شریف کی تعمیر کا پورا اتہاس۔ آج جو کعبہ شریف ہمارے سامنے موجود ہے یہ دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت ہے جو تا قیامت انشاءاللہ موجود رہے گی۔